کچھ سال پہلے یہ عنوان اشتہارات پہ لکھنا، اس عنوان پہ تقریر کرنا، اس عنوان پر جلسہ یا کانفرنس منعقد کرنا ملک پاکستان میں انتہائی دشوار اور مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فرقہ عرصہ دراز سے اس کے وجود کی سامنے آنے کی اور معرض وجود میں لائے جانے کی جو وجوہات ہیں، جو غرض و غایت ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کسی نہ کسی راستے سے تنقید کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ ان میں باہم لڑائی، پھوٹ، نفرتیں اور کدورتیں تھیں۔ اس بنا پہ جب میرے پیغمبر کے اصحاب کی آپس میں محبتیں بیان کی جاتی ہیں تو سمجھیں کہ اس فرقہ کے نظریات کچلے جاتے ہیں، اور خصوصاً سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے اس فرقہ رذیلہ نے اس قدر زہر اگلا کہ کئی ایک ایسے مصنفین، مؤلفین جو اہل و سنہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے قلم سے اور ان کی زبان سے بھی یہی گفتگو ظاہر ہونے لگی کہ شاید علی اور معاویہ کو آپس میں بھائی بھائی کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں اس پہ دونوں میرے پیغمبر کے بزرگ صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں ان کے نظریات، ان کی ایک دوسرے کی نظر میں عزت اور رسپیکٹ، وہ بھی بیان کروں گا، لیکن میں اس موضوع کو ایک منٹ کے اندر بھی مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ مجھے مطلوب ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن جتنے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ سیدنا علی کے ایمان پر تو کسی کو شک ہی نہیں، رہ گئے سیدنا معاویہ۔ معاویہ پہ تنقید کرنے والے بھی معاویہ کو مومن تو مانتے ہیں، اگر معاویہ پہ تنقید کرنے والا میرے معاویہ کو مسلمان مانتا ہے، مومن مانتا ہے، تو قرآن کا ضابطہ ہے مومن جتنے بھی ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ علی بھی مومن ہے، معاویہ بھی مومن ہے، دونوں کیا ہیں؟ بھائی۔ حضرات، اگر اس سے آگے چلیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج 1450 سال بیتنے کے قریب ہے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد، اور امام کائنات کا یہ امتی، میں اور آپ، نا ادنا سے لوگ عمل میں کوتاہیاں، علم میں کوتاہیاں، تقوی میں کوتاہیاں، نیکی میں کوتاہیاں، روزے میں کوتاہیاں، یعنی ہمارے ہر عمل نیکی میں کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
حضرات گرامی، یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم کوتاہیوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود، نقائص کے باوجود ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور وہ علی اور معاویہ جنہیں پیغمبر جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے کے گئے ہیں، جب انہیں بھائی بھائی کہا جاتا ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث نے طے کر دیا علی معاویہ بھائی بھائی۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن باہم بھائی بھائی ہیں۔ اس نے طے کر دیا میرے علی اور معاویہ آپس میں بھائی بھائی۔ حضرات اب میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ اصول میرے ہاں بھی مسلمہ ہے، فرقہ مخالف کی ہاں بھی مسلمہ ہے، یعنی ہر کسی کے ہاں یہ بات تو مسلمہ ہے، فریقین کے ہاں، اہل سنہ کے بھی ہاں اور اہل تشیع کے ہاں بھی، کیا کہ علی مومن تھے، شک کوئی نہیں۔ بچپنے کے اندر بطور بچہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ میرے پیغمبر کے علی تھے۔ علی کے ایمان پر کسی کو شک نہیں ہے، اگر شک کیا جاتا ہے تو میرے معاویہ پہ کیا جاتا ہے۔ آئیے اب غور کیجئے، کیا میرے معاویہ کا ایمان بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عمرۃ القضاء ہے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ایمان و دین کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ کیا مطلب ہے کہ معاویہ ایمان لے آئے، لیکن اظہار کب کرتے ہیں؟ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سیدنا امیر معاویہ کا ایماندار ہونا ثابت ہوا، علی کا بھائی ہونا ثابت ہوا۔ میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عباس جاؤ ادعو لی معاویہ، میرے لیے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر سیدنا معاویہ کو بلوایا کرتے تھے، اپنے کام کاج معاویہ کے ذمہ لگایا کرتے تھے۔ امام کائنات ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں اِنَّا لَن نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، کام نہیں لیتے۔ میرے پیغمبر کا حضرت معاویہ سے بال کٹوانا اس بات کی دلیل ہے معاویہ مشرک نہیں تھے، مومن تھے۔ میرے پیغمبر کا حضرت معاویہ سے وحی لکھوانا اس بات کی دلیل ہے پیغمبر نے کام لیا، معاویہ مومن ہیں۔ میرے نبی کا سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذمہ داریاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ مومن ہیں۔ میرے پیغمبر کا سیدنا امیر معاویہ سے کتابت کروانا، قرآن لکھوانا، وحی لکھوانا، لیٹر لکھوانا، خط لکھوانا، بال کٹوانا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا امیر معاویہ کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا ایمان میرے پیغمبر کے ہاں مقبول تھا، منظور تھا۔ حضرات ذی وقار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا امیر معاویہ کو دعاؤں سے نوازنا اور یہ کہنا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں تک ہدایت کو پہنچا، ہدایت پھیلانے والا بنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ کا ایمان پیغمبر کے ہاں مقبول تھا۔ جب مقبول تھا تبھی تو میرے نبی نے ہدایت کی دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جس کو کبھی امام کائنات فرماتے ہیں اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے معاویہ کو کتابت سکھا دے، حساب سکھا دے، لکھنا پڑھنے کا علم اس کی برکتوں سے نواز دے۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں معاویہ کا ایمان میرے پیغمبر کے ہاں مقبول تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام دعاؤں کے بعد پھر اس بشارت کو دیکھیے، امام کائنات فرماتے ہیں پہلا وہ لشکر جو سمندر کے اوپر لڑائیاں کرے گا
फक़द औजबू, उन्होंने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। इमाम कायनात कभी फरमाते हैं मदीना कैसर शहर के साथ जो लश्कर लड़ाई करेगा उन्होंने जन्नत को वाजिब कर लिया। उन लश्करों के कमांडर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम कायनात जन्नत की बशारत दे के गए हैं और तू ईमान में शक करता है मुआविया के। मुआविया कौन है? मेरे पैगंबर के दौर में मुआविया। मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं। अब आगे चलिए, दौरे सिद्दीकी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुख्तलिफ जिहादी जत्थों के ऊपर, जिहादी दस्तों के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया को अमीर मुकर्रर करके भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर में मुआविया मोमिन ही नहीं, मोमिनों का अमीर और कमांडर भी है। फिर दौरे फारूकी आ जाते, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना फारूक आज़म शाम का गवर्नर बनाते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल मुआविया को शाम की गवर्नरी पर कायम रखते हैं। इससे ये साबित होता है कि दौरे उस्मानी तक मेरे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इंसान है कि नबी का हर सहाबी, पैगंबर का हर खलीफा, नबी का हर यार, मेरे नबी का दौर हजरत मुआविया को मोमिन साबित करता है। जब मोमिन है मुआविया, मोमिन अली मोमिन, दोनों कौन है? इन्नमल मुमिनूना इखवा, आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद दौर आ गया सैयदना अली का, जनाबे अली का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जो मैं आपके सामने अल्फाज इबारत अरबी पेश करने लगा हूं, मैं अहले सुन्ना की किताबों से भी पेश कर सकता हूं, लेकिन इसलिए पेश करता हूं ताकि दुश्मनाने मुआविया को बात करने की जुर्रत भी अदा हो सके। किताब का नाम नहजुल बलागा है, सफ़ा 114 है और जिल्द नंबर 2 है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी बाहम इख्तलाफी मामलात चल रहे हैं तो जनाबे अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, अपनी जमात को, अपने लोगों को, अपनी फौज को मुखातिब होकर फरमाया, फरमाते हैं सुनो मेरा मुआविया के मुतालिक नजरिया क्या है, जनाबे अली की मुआविया के मुतालिक सोच क्या है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुआविया को किस मुकाम पर देखते हैं, गौर कीजिए। फरमाते हैं लोगों, इन्ना रब्बना वाहिदुन, मेरा और मुआविया का रब एक है, मेरा और मुआविया का रब एक है। मेरे अली का कमाल देखिए, अली की खूबसूरती देखिए, अली का हुस्न देखिए, अली का जमाल देखिए, अली का ज़र्फ देखिए, अली का बड़ापन देखिए। वो ये भी कह सकते थे कि मेरा रब अल्लाह है या मेरा रब एक है। नहीं, कहते हैं लोगों मेरे और मुआविया के दरमियान नजरियात का इख्तलाफ नहीं है, अकीदे का इख्तलाफ नहीं है, अरकान का इख्तलाफ नहीं है। मेरा और मुआविया का अकीदा एक है, जो मेरा रब है वही मुआविया का रब है, जो मेरा मुश्किल कुशा है वही मुआविया का मुश्किल कुशा है, जो मेरा खालिक है वही मुआविया का खालिक है। वदीनुना वाहिदुन, और जो मेरा दीन है वही मेरे मुआविया का दीन है। अल्फाज सैयदना अली के फरमाया व दावतुना फिल इस्लामी वाहिदा, और हमारा इस्लाम की तरफ बुलाना वो भी एक है। जिस दीन की तरफ मैं बुलाता हूँ उसी दीन की तरफ मुआविया बुलाते हैं, जिस दीन की मैं तबलीग करता हूँ उसी दीन की तबलीग मुआविया करते हैं। ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमानी बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही वला यस्तज़ीदूनना, फरमाते हैं अल्लाह पर ईमान लाने में, रसूलुल्लाह की तस्दीक करने में न मुआविया मुझसे ज्यादा है न मैं मुआविया से ज्यादा हूं। अल्फाज प्यारे अली के, आज जिस अली का नाम लेकर तनकीद करते हो मुआविया पर, नकद करते हो जनाबे मुआविया पर, बुरा भला कहते हो जनाबे मुआविया को, उस सैयदना अली अल मुर्तज़ा के शेरे खुदा के अल्फाज जरा अपनी नहजुल बलागा में तो देखिए। मेरे मुआविया के मुतालिक क्या हुस्ने ज़न्न है और क्या नजरिया है सैयदना अली अल मुर्तज़ा का। मेरे मोहतरम साथियों,
अब आप गौर करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। कुरान ने पहले कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं मोमिन। उसके बाद कोई शख्स कह सकता है कि जब तक सिफीन नहीं हुई थी तब तक भाई भाई थे। तवज्जो है आपकी? ऐना खोल के ऑपरेशन कोई भी नहीं करेगा सरगोदे च, इसलिए तवज्जो कीजिए। मैं बड़ी अरक्रेजी के साथ ये बातें आपके सामने लेके आ रहा हूं, और शायद हमारे अहबाब आलो सुन्ना इन बातों को मिंबर पे बयान करना और पब्लिक तक पहुंचाना ये कोफ्त और जिम्मेदारी उठाने से कासिर रहे। किताबों में ये मौजूद हैं, लिख दी हैं अकाबिर ने, लेकिन अवामुन नास को जाकिर का तबर्रा पहुंच रहा है। आलो सुन्ना की तरफ से दिफाए सहाबा में जो सैयदना अमीर मुआविया और मेरे पैगंबर के दीगर यार और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुतालिक जो उसूली दिफा है, शायद पब्लिक और अवामुन नास तक नहीं पहुंचा। इसलिए तवज्जो कीजिए और बातें ज़हन में रखिए और आगे फैला दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा कुरान, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कोई शख्स ये कह सकता है कि जब तक सिफीन नहीं हुई थी, चले मान लेते हैं तब तक तो भाई भाई थे, लेकिन जब जंगे सिफीन हो गई, जब सैयदना अली की सैयदना मुआविया से लड़ाई हुई है या जंग हुई है, फिर तो भाई भाई नहीं रहे ना। ये सवाल उठ सकता है, ये सवाल कोई पैदा कर सकता है। तो आइए मैं कुरान से इसका जवाब दूंगा, और कुरान की इस आयत को गौर से आप याद रखेंगे और पढ़ेंगे और सुनेंगे। कुरान ने क्या कहा है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। दावा हमारा सैयदना अली भी मोमिन, जनाबे मुआविया भी मोमिन, अली मुआविया भाई भाई। उसके बाद कुरान ने क्या कहा? फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। सुलह कब होगी? जब बोलो माशाल्लाह सियाने हो गए। नहीं, आप पहले ही सियाने हैं, मतलब है इस गल माशाल्लाह। सारी दना लोग बैठेंगे तो इंजी ने समझ जाना भी मैं सियाना कीता तुहानू नहीं, माशाल्लाह। यानी इस मामले में जंग जमल और सिफीन, कुरान ने कहा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, भाइयों में क्या करवाओ? सुलह करवाओ। सुलह कब होगी? जब लड़ाई होगी। अगर लड़ाई हुई नहीं है तो सुलह की जरूरत है। इख्तलाफ हुआ नहीं तो सुलह की जरूरत है। तलवारें चली नहीं तो सुलह की जरूरत है। अगर बाहम नजरियात एक जैसे हैं लेकिन अल्फाज अगर बाहम एक दूसरे के लिए ज़ाहिरी तौर पर ऐसे सामने नहीं आए जिससे दूरियां महसूस हो, तो सुलह की कोई जरूरत है नहीं है। सुलह की जरूरत तब पड़ती है जब इख्तलाफ हो जाए। सुलह की जरूरत तब पड़ती है जब लड़ाई हो जाए। सुलह की जरूरत तब पड़ती है जब दूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, जब लड़ाई हो जाए तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। इसका मतलब है कि कुरान बताता है कि लड़ाई के बाद भी हैं क्या? लड़ाई के बाद भी भाई भाई हैं। तो फिर मेरा ये नजरिया सुनिए और मुझे कहने दीजिए कि कुरान कहता है फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। अगर उनमें लड़ाई हो जाए तो फिर भी वो हैं भाई भाई। फिर बोले ना, अगर फदक पे इख्तलाफ हो जाए तो फिर भी हैं क्या? भाई भाई। अगर जमल हो जाए, जंग जमल हो जाए तो फिर भी हैं क्या? अगर जंगे सिफीन हो जाए तो फिर भी हैं क्या? भाई भाई। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। हज़रात गिरामी, और ये तो ऐसे बरगुज़ीदा अफराद थे, मेरे पैगंबर के सहाबा इतने खूबसूरत इंसान थे कि अगर उनमें इख्तलाफ हो भी जाता था, लड़ाई हो भी गई, तो एक दूसरे की इज्जत में, तकरीम में कभी फर्क नहीं आने दिया। इसी बिना पर तो मौलाना हाली ने फरमाया कि अगर इख्तिलाफ उनमें बाहम दिगर था, अगर इख्तिलाफ उनमें बाहम दिगर था, तो बिल्कुल मदार उसका इखलास पर था।
جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئند تھا۔ حضرات گرامی، مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، تو اختلاف کی بنا پر بھی میرے پیغمبر کے اصحاب، ان کے ایک دوسرے کی عزت وقار محفوظ رہتا تھا اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ وہ قائم رہتی تھی۔ اب غور کیجئے کہ یہ اختلاف کی صفین کی وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہوا؟ کوئی شخص اس جنگ کی وجہ سے طرفین میں سے، دونوں میں سے، سیدنا علی یا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پہ تان کرے یا ان کے ایمان کو مطعون کرے، ہم ان دونوں سے بری ہیں، ہم ان دونوں سے، جناب علی پہ تان کرنے والوں سے بھی ہم بولو بری ہیں، سیدنا معاویہ پہ تان کرنے والوں سے بھی ہم بری ہیں، کیونکہ ان کا جو اختلاف تھا وہ ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، عقیدے کی وجہ سے نہیں تھا، کفر و اسلام کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف ایک غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ سیدنا عثمان ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، آپ کا محاصرہ ہوتے مدینے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بلوائی سوائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ دراز تک محاصرہ کیے ہوئے ہیں، بالآخر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جناب عمر کے دور سے شام پر گورنر تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ شورش برپا کرنے والے، اختلاف برپا کرنے والے، جناب عثمان کو شہید کرنے والے، یہ سب کوفہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کا وہاں پر بیٹھ کے قلعہ کما کیا جائے، سد باب کیا جائے، اور ان کی سازشوں کو وہیں پہ بیٹھ کے روکا جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج پر ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے دیگر اصحاب ماں جی عائشہ کو کہتے ہیں، اے امی جان، مدینہ میں سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اے امی جان، ہمیں سیدنا عثمان کے قصاص کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جناب علی المرتضیٰ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے ہیں، آپ چلے وہاں پر اور جناب علی سے گزارش کریں کہ سیدنا عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے۔ سیدہ عائشہ روانہ ہوتی ہیں، جب کوفہ کے قریب پہنچتی ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، وہاں پر وہی باغی گروہ، یاد ہے جناب عثمان کو شہید کرنے والا، یہ باغی گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گیا تھا، شامل ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ ان سے قصاص لیں۔ اس باغی گروہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچائی کہ سیدہ عائشہ وہ لڑائی کے لیے آ رہی ہیں۔ جناب علی اس پہ پریشان ہوئے، انہی لوگوں نے، اسی باغی گروہ نے حملے کرنے کی کوشش کی، اونٹ گر گیا، زخمی ہوا سیدہ عائشہ کا، سیدہ عائشہ گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی آئے، سیدہ عائشہ نے بتایا کہ میرا یہ نظریہ ہے، جب تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے اندر پتہ چلا کہ سیدنا عثمان شہید ہوئے اور عثمان کے خون کا قصاص یا بدلہ نہیں لیا جا رہا، تو کیوں نہ جناب علی سے گزارش کی جائے اور یہ استدعاء کی جائے اور کہا جائے کہ ان کا انتقام لیجئے، بدلہ لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے پیارے علی، انتقام لیجئے، بدلہ لیجئے ان لوگوں سے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، معاویہ آپ لوگ جانتے نہیں کہ یہ کتنے سازشی لوگ ہیں، سازش تیار کی، سیدنا عثمان کو شہید کیا، اب یہ لوگ شامل ہو چکے ہیں، لیکن اگر میں ان کو پکڑتا ہوں، گرفتار کرتا ہوں، قاتلین کا محاسبہ کرتا ہوں تو بغاوت کا خطرہ ہے، یہ بغاوت کرتے ہیں، اسلامی ریاست کو خطرہ ہے، اس لیے آپ پہلے بیعت کریں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، اس کے بعد ہم مل کے ان سے انتقام لیں گے۔
سیدنا معاویہ اس موقف پر ڈٹ گئے کہ آپ پہلے انتقام لیں، میں پھر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا موقف یہ ہے کہ آپ پہلے بیعت کریں پھر انتقام لیں گے، وہ کہتے ہیں پہلے انتقام، یہ کہتے ہیں پہلے بیعت۔ اس نقطے پر اختلاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر موقف سیدنا علی کا ٹھیک تھا، ان کا موقف ٹھیک تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کے موقف میں غلطی تھی، لیکن اس کی بنیاد پر معاویہ کی ذات پہ تنقید اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن نہیں دیتا، حدیث نہیں دیتی۔ محترم ساتھیو، اور رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ حق تھا سیدنا امیر معاویہ کے پاس کہ وہ قصاص عثمان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، یہ حق قرآن نے دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شخص مظلوماً قتل کر دیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کے لیے، اس کے اولیاء کے لیے یہ دلیل، یہ غلبہ اس کو دیا ہے کہ وہ اس کا انتقام لیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار ہونے کے ناطے اور مظلوماً، جو مظلوماً قتل کر دیا گیا، اور سیدنا عثمان مظلوماً شہید ہوئے تھے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں یہ عثمان مظلوماً شہید کر دیا جائے گا۔ وہ مظلوماً شہید ہیں، اور اس کے انتقام کے لیے، بدلے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی گروہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا، طرفین سے وہ گروہ اس بات چیت کو لڑائی تک لے جاتا ہے، اور انہی کی طرف سے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں پر بعض اوقات حملے کیے جاتے ہیں، جس سے کبھی میرے علی کبھی میرے معاویہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار علی کی فوج نے زیادتی کر دی، وہ کہتے ہیں معاویہ نے زیادتی کر دی۔ ہوتے یہ تھے، یہ میں آگے لے کے آپ کو چلتا ہوں، انشاءاللہ مزید یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ وہی لوگ تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ جب دونوں طرف سے سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے ایسے لوگ شہید ہوتے ہوئے دیکھے گئے جو میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، تو جتنے بھی بزرگ صحابہ کرام دونوں فوجوں میں موجود تھے وہ اس پہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ سلسلہ رکنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ ٹائم آیا کہ نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھا لیا گیا سیدنا امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے، اور کہا گیا اے علی ہم لڑائی کو ختم کریں اور قرآن کریم کے اپنا فیصل مانتے ہوئے قرآن کی روشنی میں اپنا فیصلہ کریں، لڑائی کو ختم کریں۔ سیدنا علی بھی اس بات پہ تیار ہو گئے، لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک فیصل آپ مقرر کریں، ایک میں مقرر کرتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ نے اپنے فیصل جناب عمر بن عاص مقرر کیے، سیدنا علی نے اپنے جج یا فیصل حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے۔ دونوں طرف سے فیصل مقرر ہو گئے۔ جب فیصل مقرر ہو گئے تو وہی گروہ، وہی جتھا جو قاتلین عثمان تھا، وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ امن ہو گیا، یہ دونوں مل گئے، یہ صلح ہو گئی تو رگڑا تو ہمیں لگے گا۔ اس لیے انہوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ لا حکم الا للہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ فیصل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم نے بندوں کو فیصل بنا کے، ابو موسیٰ اشعری کو فیصل بنا کے، عمر بن عاص کو فیصل بنا کے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ فتویٰ لگایا جناب علی پر، یہ فتویٰ لگایا جناب معاویہ پر، اسی گروہ نے۔ سیدنا علی کا تبصرہ سنیے، انہی کے متعلق کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ کلمہ تو قرآن کا ہے، آیت قرآن کی ہے، لیکن جو مراد لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا قرآن کا، یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ صرف اللہ کا فیصلہ قائم ہو، لیکن اس فیصلے کو قائم کرنے والے تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے۔ قرآن کو نافذ کرنے والے، قانون کو نافذ کرنے والے تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ میرے محترم ساتھیوں، ان لوگوں نے امن نہیں ہونے دیا، صلح نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ دونوں فوجیں اپنی اپنی چھاؤنیوں میں، خیموں میں رات کے وقت آرام فرما دی تھی، تو اسی باغی گروہ نے، سیدنا عثمان کے قاتلین نے رات کے ٹائم میں کچھ لوگوں نے جناب علی کی فوج پہ حملہ کیا، کچھ نے جناب معاویہ پہ کیا، اور طرفین سے یہ سمجھنے لگے، سیدنا علی نے سمجھا کہ شاید معاویہ نے بدعہدی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علی نے کی ہے۔ گروہ یہ تھا، جتھا یہ تھا، اور یہی جتھا تھا جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ یہی ہے جو جناب عثمان کا قاتل ہے۔ یہ باغی ہے جنہوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ گروہ بعد میں خارجیوں میں تبدیل ہو گیا، پھر اسی گروہ کو سیدنا علی نے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خارجی کا روپ دھار گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، اب غور کیجئے کہ جب یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ گروہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اسی دوران میں میرے علی کے حضرت معاویہ کے متعلق کیا نظریات ہیں، سیدنا معاویہ کے میرے علی کے متعلق کیا نظریات ہیں، ان پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلے سیدنا معاویہ کو پڑھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ کے پاس حضرت ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، فرماتے ہیں معاویہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا آغاز کیے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کیا آپ سیدنا علی سے افضل ہیں؟ کن سے پوچھا گیا؟ حضرت امیر معاویہ سے۔ تو سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، غور کیجئے الفاظ پہ غور، میرے معاویہ نے کیا فرمایا؟ عقیدۃ السفارینی صفحہ نمبر 328 جلد نمبر 2، سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، لا واللہ انی لأعلم ان علی افضل منی وانہ لأحق بالامر منی، فرماتے ہیں نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس رب کے قبضہ قدرت میں معاویہ کی جان ہے، معاویہ یہ جانتا ہے کہ علی مجھ سے افضل ہے۔ معاویہ کو علم ہے علی مجھ سے افضل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ معاویہ خلافت کا حقدار ہے، معاویہ ہی خلافت کا حقدار ہے۔ اے معاویہ، علی ہی خلافت کے حقدار ہیں، سیدنا علی۔ اے امیر معاویہ، جب وہ خلافت کے حقدار ہیں پھر آپ کی لڑائی کس بات پر ہے؟ تو یہ وضاحت بھی سن لیجئے، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 260 جلد نمبر 7، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب ابو درداء سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے میرے معاویہ کے پاس، فرمایا آپ کیوں لڑتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پھر وہی سوال کرتے ہیں کیا آپ افضل ہیں ان سے یا آپ خلافت کے حقدار ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، نہ میں افضل ہوں نہ میں خلافت کا حقدار ہوں، افضل بھی علی ہیں، خلافت کے حقدار بھی علی ہیں۔ میں اتنا کہتا ہوں آپ علی سے کہہ دیں، آپ علی سے فرمائیں، آپ علی کو معاویہ کی درخواست پیش کریں کہ سیدنا علی قاتلین عثمان سے انتقام لے، بدلہ لے۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، شام میں سے سب سے پہلے جو شخص حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی بنیاد پر تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر وہ ٹائم آیا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ خبر شام میں سیدنا امیر معاویہ کو پہنچی، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ بیوی کہتی ہے معاویہ آپ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی تو لڑائی چل رہی تھی، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اپنی بیوی کو کہنے لگے انک لا تدری ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، فرمانے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم
آج لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے. آج لوگوں نے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑی فضیلت والا انسان کھو دیا ہے. البدایہ والنہایہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات جناب علی کے متعلق. اب تو کہہ دیں علی معاویہ. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرف سے جب کوئی ان لڑائیوں میں شہید ہو جاتا، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی سیدنا معاویہ کے ساتھی مل کے اسے غسل دیتے، مل کے کفن دیتے، اور دونوں طرف سے جو بھی قتل ہوتا اس کا جنازہ سیدنا علی پر آتے، چاہے وہ معاویہ کے لشکر سے ہوتے یا علی کے لشکر سے ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم ساتھیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، اے علی یہ جو صفین کے مقتولین ہیں جناب معاویہ کے لشکر میں سے، ان کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، صفحہ 303 ہے، جلد نمبر 15 ہے. مجمع الزوائد ہے، صفحہ 257 ہے، جلد نمبر 9 ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سنو، میرے لشکر کا مقتول بھی جنتی ہے، معاویہ کے لشکر کا مقتول بھی جنتی ہے، دونوں جنتی ہیں. ایک رات آسمان کی طرف سیدنا علی نے دیکھا اور فرمایا اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ میرے لشکر والوں کو بھی معاف فرما، معاویہ کے لشکر والوں کو بھی معاف فرما. حضرات گرامی، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی ایک بار فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 293 جلد نمبر 15، فرمایا اے ابو موسیٰ خلصنی منہا ولو بعرق رقبتی، یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس سے مجھے نجات دلا دے، چاہے علی کی شہرت کٹ جائے لیکن امن ہو جائے، صلح ہو جائے. میرے محترم ساتھی، اس کا مطلب ہے کہ دونوں جانبین ایک دوسرے کو مومن سمجھتے تھے، اہل ایمان سمجھتے تھے، اور اختلاف کی وجہ سیدنا عثمان کا خون تھا، ایمان عقیدہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا، روم کا بادشاہ ہے کیسر، اس نے شام کے علاقوں کی طرف چڑھائی کرنے کی کوشش کی. سیدنا معاویہ نے اسے لیٹر لکھا، فرمایا واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے لعین اگر تو اپنی لڑائی کی سوچ سے باز نہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس نہ گیا، لأصطلحن انا وابن عمی، تو میں اور میرے چاچے کا بیٹا ہم دونوں صلح کر لیں گے. چاچے کا بیٹا کون ہے؟ جناب علی. ہم دونوں صلح کر لیں گے. وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِن جَمِيعِ بِلَادِكَ، اور تو شام پر حملے کی سوچ رہا ہے، ہم تجھے روم میں بھی نہیں رہنے دیں گے، وہاں بھی نہیں رہنے دیں گے، تیرے اوپر زمین کو تنگ کر دیں گے، زمین سے نکال دیں گے. البدایہ 119 تاج العروس 208 صفحہ نمبر ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تاثرات. میرے محترم ساتھیو، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کروا دیں. اب آخر پہ مختصر وقت میں غور کریں کہ یہ صحرا کس کے سر سجتا ہے جو دونوں بھائیوں میں صلح کرواتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آئے، میرے پیغمبر نے اپنی گود پہ بٹھا لیا. نبی کائنات نے فرمایا میرے صحابہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں میں صلح کروائے گا. یہ دو لشکر کون ہیں؟ سیدنا معاویہ کا لشکر، سیدنا علی کا لشکر. میرے پیغمبر نے فرمایا دونوں عظیم ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے. یہ دونوں عظیم بھی ہیں، دونوں مسلمان بھی ہیں. وہ ٹائم آیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم باہم لڑتے رہے، مسلمانوں کا نقصان کرتے رہے، من لضرار المسلمین، تو مسلمانوں کے افراد کا کیا بنے گا؟ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن سمرہ کو
عبداللہ بن عامر بن قرز کو سیدنا حسن کے پاس بھیجا، فرمایا سلو کی طرف کوئی چلے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تیار ہوں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاف کاغذ لیتے ہیں، اس کے نیچے مہر لگاتے ہیں، اپنے سائن کرتے ہیں، فرمایا جاؤ یہ سیدنا حسن کے پاس لے جاؤ، میرے حسن جو بھی اس پہ لکھ دیں گے شرطیں مجھے قبول ہیں، مجھے قبول ہیں۔ شرطیں طے ہو گئیں، قبول ہو گئیں، صلح ہو گئی۔ اب اس کے بعد بس آپ رجال کشی سنیے، صفحہ نمبر 102 رافضیوں کی کتاب۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے اندر حضرت حسن آتے ہیں، جناب حسین آتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ بلواتے ہیں۔ جب ان کو بلوایا گیا جناب امیر معاویہ نے ان کے فضائل سنانے کے لیے شام کے بڑے بڑے خطباء کو بلوایا اپنے محل میں۔ خطباء بھی آگئے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری رحمہ اللہ وہ بھی ان بزرگوں کے ساتھ ہیں، بیٹھ گئے، مجلس ہوگی، بات چیت ہوئی، سیدنا حسنین کریمین کی فضیلت پہ اور ان کی خوبصورتی پہ، ان کے نظریات پہ، ان کے فضائل پہ باتیں ہوئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کرتے ہیں، اس کے بعد سیدنا حسن کھڑے ہوتے ہیں، جناب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، سیدنا حسین کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قیس بن سعد عبادہ رحمہ اللہ تعالی جو اسی لشکر میں شریک تھے، جو لشکر حسن و حسین کا تھا، کھڑے ہوئے معاویہ کے پاس آئے، بیعت نہیں کی، جناب حسین کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں اے قیس بایع فإنہ امامی، بیعت کرو یہ تو میرا بھی امام ہے، بیعت کریں یہ میرے بھی امام ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ حسن میرے امام ہیں، یعنی جن سے صلح حسن نے کر لی ان سے حسین کی صلح ہے۔ دوسری روایت کے مطابق معاویہ میرے امام ہیں، تو کیا مطلب ہے فاصلحوا بین اخویکم، علی معاویہ بھائی بھائی تھے، باہم صفین ہوئی، صفین کے بعد بھی بھائی بھائی تھے، بعد میں سیدنا حسن نے صلح کر لی، اور سیدنا حسن نے صلح کر کے اس اخوت کے اوپر، بھائی چارے کے اوپر مہر ثبت کر دی۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدنا معاویہ، سیدنا علی اور میرے پیغمبر کے اہل بیت اصحاب رسول ان سے محبت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر